बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ABN न्यूज़ के साथ मैं हूं अली हारून। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें। सबसे पहले बात करें गज़ा में मौजूदा कशीदा सूरत हाल के हवाले से। गज़ा में फ़लस्तीनों पर जुल्म के बाइस चैन आज़ादी की खुशियां भी मान पड़ चुकी हैं। गज़ा में जो जुल्म और बर्बरियत हो रही, तारीख में इसकी मिसाल नहीं मिलती। दुनिया इसराइली मज़ालिम पर खामोश क्यों है? वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का लाहौर में अक़लियतों के कौमी दिन के मौका पर तकरीब से खिताब। कहा, इसराइली हुकूमत और वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू अपनी फ़ौज के साथ मिलकर फ़लस्तीनों पर जुल्म कर रहे हैं। कल फजर के वक्त निहत्ते मुसलमानों पर बमबारी की गई, लेकिन पूरी दुनिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। अक़लियती बरादरी ने मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा किया। हम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के विजन के मुताबिक अक़लियतों का कौमी दिन मना रहे हैं। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने कहा था कि आइन के मुताबिक सबको मजहबी आज़ादी हासिल होगी। बदकिस्मती से जो जुल्म सितम गजा में ढाया जा रहा है, जो इसराइली हुकूमत और वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू जो अपनी फौज के साथ मिलकर, जो अभी कल की बात है कि फजर के वक्त निहत्ते मुसलमानों के ऊपर बमबारी की गई और वहाँ पर मुसलमान शहीद हुए, बच्चे भी शहीद हुए और दुनिया खामोश है। मिनॉरिटीज़ ने हमेशा मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए आगे बढ़ के अपना फर्ज अदा किया है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शाहिद खान अब्बासी ने कहा कि जहां इलेक्शन चोरी होते हैं वहां इस्तेकाम नहीं आ सकता। 77 साल में हम किसी का एहतसाब नहीं कर सके। पानी का बहरान आ रहा, हमें मसाइल का हल तलाश करना होगा। लीडरशिप वो होती है जो मसाइल का हल निकाले। उन्होंने मजीद कहा कि हमारी क़यादत अपने इक़्तिदार के लिए बैठी है, यही बदनसीबी है। हमारी लीडरशिप को सिर्फ अपने इक़्तिदार की गर्ज है, आवाम का कुछ ख्याल नहीं। आइन तोड़ने वाले मुल्क तरक्की नहीं कर सकते। जब तक आइन पर नहीं चलेंगे इस मुल्क का कुछ नहीं हो सकता। आज के मुल्क के मसाइल का जिक्र है और उनके हल भी दिए गए हैं। हमने अवाम को सहूलतें देनी होंगी, बिजली देनी होगी, पानी देनी होगी, गैस देनी होगी, रोजगार, तालीम, सेहत, ये हुकूमत की जिम्मेदारियां होती हैं। इन सब की बुनियाद आइन के अंदर है। अगर आज आप एक हल ढूंढना चाहते हैं मुल्क के मसाइल का, वो आइन के अंदर है। जो मुल्क आइन तोड़ते हैं वो नहीं चल सकते। और आज मुल्क क्यों नहीं चलता? क्योंकि हर एहलकार हर रोज अपना हलफ तोड़ता है। ये बदनसीबी है इस मुल्क की। अगर आप इसको दुरुस्त नहीं करेंगे, ये मुल्क तरक्की नहीं करेगा। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल कहते हैं कि माजी में चंद जर्नलों और जजेस ने अपनी बेगमात और बच्चों के कहने पर एक अनाड़ी को मुल्क पर मुसल्लत किया। एहसन इकबाल ने कहा कि बिजली के बिलों का बहरान हमें विरसे में मिला। कौम को जल्द बिजली के बिलों के बहरान से बाहर निकालेंगे। हुकूमत बिजली बहरान पर काबू पाने की पूरी कोशिश कर रही है। अगर अरशद नदीम गोल्ड मेडल जीत सकता है तो वसाइल से माला माल इस मुल्क को तरक्की का गोल्ड मेडल क्यों नहीं जितवा सकते? एक दूसरे को चोर डाकू कहने के बजाय पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम करना होगा। चंद जर्नैलों और जजों ने अपनी बेगमात और बच्चों के कहने के ऊपर एक अनाड़ी को मुसल्लत करके उस तरक्की के पूरे अमल को सबोटाज कर दिया। जब हम आए थे तो कौम को बिजली की कमी का बदतरीन बहरान दरपेश था। 16-18 घंटे बिजली नहीं आती थी और हमने 2 से 3 साल में उस बहरान को हल किया। बिजली के बिलों का बहरान हमें विरसे में मिला है और जिस तरह हमने बिजली की कमी के मसले को हल किया था, इंशाअल्लाह ताला इसी तरह बिजली के बिलों में इजाफे के बहरान से भी कौम को निकालेंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा कि गवर्नर सिंध को तब्दील नहीं कर रहे। कामरान दस्तूरी को तब्दील किए जाने की खबरों में कोई सदाकत मौजूद नहीं। बशीर मेमन को गवर्नर सिंध नहीं लगाया जा रहा। चंद रोज में गवर्नर सिंध के मामले पर फैसला कर लिया जाएगा। आपको आगाह रखे गए। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की जानिब से यह बयान जारी किया गया। उन्होंने कहा कि गवर्नर सिंह को तब्दील करने के हवाले से किसी भी खबर में कुछ ताकत मौजूद नहीं। हम फिलहाल कामरान दस्तूरी को तब्दील नहीं कर रहे। उन्होंने कहा कि बशीर मेमन को गवर्नर सिंह नहीं लगाया जा रहा। चंद रोज में गवर्नर सिंह के मामले पर फैसला कर लिया जाएगा।
امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں حکومت نے عوام کو بنیادی حقوق سے محروم کیا ہے. بجلی کے بھاری بھرکم بل اور ٹیکسز لگائیں گے تو کون عزت کرے گا؟ آئی پی پیز والے عوام اور پاکستان کا دشمن ہے. انہوں نے کہا کہ معاہدے پر عمل کروانا جماعت اسلامی خوب جانتی ہے. پاکستان کو ایک اسکیم کے تحت آگے لے کر جا رہے. پشاور کے بعد ملتان میں جلسہ ہے. یہ ہمارا آئینی حق ہے. ہم ہر ظلم کے خلاف آواز بلند کر رہے ہیں. یہ جماعت اسلامی جب فیصلہ کر لیتی ہے تو پھر تالے آزما جتنی بھی قوت صرف کرتے ہیں راستہ روکتے نہیں ہیں. پنجاب پولیس نے خاص طور پر حکمرانوں کے کہنے پر کارروائیاں کی اور لوگوں کو گرفتار کیا اور حتیٰ کہ ہماری ماؤں بہنوں کے راستوں کو روکا. لیکن میں سلام پیش کرتا ہوں اپنی بہنوں کو کہ انہوں نے وہیں پر دھرنا دے دیا. روک نہیں سکتے. یہ وہ لاہور ہے جو ختم نبوت کا مسئلہ ہو تو اٹھ کر کھڑا ہو جاتا ہے. جو بھی حق کی بات کرے, سچ کی بات کرے, تو یہ زبان نہیں دیکھتے, یہ علاقہ نہیں دیکھتے, یہ نسل نہیں دیکھتے, یہ حق دیکھتے ہیں, سچ دیکھتے ہیں اور ساتھ دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کہتے ہیں بجلی کے گھریلو بلوں پر ٹیکسز ہوتے ہیں. اگر حکومت یہ ٹیکسز ختم کر دے تو بل کم ہو جائیں گے. لوگوں کی خدمت کے لیے حکومت میں آنا چاہیے. اگر آپ لوگوں کی خدمت نہیں کر رہے تو سیاست نہیں کرنی چاہیے. جب تک پاکستانیوں کو دبا کر رکھیں گے پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا. وفاق 185 ارب روپے پی ایس ٹی پی سے کم کرے, اس سے ترقی میں کوئی کمی نہیں ہوگی. بجلی کے گھریلو بلوں کے اوپر 24% ٹیکس ہوتا ہے. 18% وہ سیلز ٹیکس لیتے ہیں اور 7.5% ایڈوانس انکم ٹیکس لیتے ہیں. سب سے پہلے حکومت کو ٹیکسز ختم کر دینا چاہیے. اگر حکومت ٹیکس ختم کر دے تو اس وقت بجلی کے بل آپ کے 20% سستے ہو جائیں گے. واحد پرپس حکومت کے اندر آنے کا سرو کرنا چاہیے لوگوں کی خدمت کا. اگر آپ کو شوق نہیں ہے تو پھر آپ سیاست میں نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ اس ملک کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں تو ان کے لوگوں کو آگے لے کے جائیں. پاکستانیوں کو جب تک آپ دبا کے نیچے رکھیں گے پاکستان اوپر نہیں آئے گا. سینیٹر عرفان صدیقی کا جسٹس منصور علی شاہ کے ریمارکس پر رد عمل. کہتے ہیں کیا عدالتی فیصلوں کا آئین اور قانون کے مطابق ہونا بھی آئینی تقاضا ہے یا نہیں؟ کیا عدلیہ کے پاس یہ چوائس موجود ہے کہ وہ آئین کے واضح اور غیر مبہم آرٹیکلز کی نفی کرتے ہوئے اپنی مرضی کا آئین لکھ لے؟ سینیٹر عرفان صدیقی نے اپنے ٹویٹ میں لکھا کہ جسٹس سید منصور علی شاہ نے فرمایا کہ عدالتی فیصلوں پر عمل درآمد لازمی آئینی تقاضا ہے. انتظامیہ کے پاس ان فیصلوں پر عمل کرنے کے سوا کوئی چوائس موجود نہیں. اس طرح چل پڑے تو آئینی توازن بگڑ جائے گا. عالی مرتبہ جج صاحب سے 100% اتفاق کرتے ہوئے صرف اتنی رہنمائی مطلوب ہے کہ کیا عدالتی فیصلوں کا آئین و قانون کے مطابق ہونا بھی آئینی تقاضا ہے یا نہیں. اگر عدالت اس طرح کے فیصلوں کی طرف چل نکلے تو آئینی توازن بگڑے گا یا نہیں. اسلام آباد پولیس کا تحریک انصاف کی میٹنگ پر چھاپہ. ارسلان عباسی, راجہ ندیم جوڑی, افضال کیانی سمیت 13 کارکنان کو گرفتار کر لیا گیا. پاکستان تحریک انصاف کی میٹنگ ریجنل صدر عامر مغل کے زیر صدارت منعقد کی جا رہی تھی. میٹنگ سید پور شہراز کیانی کی رہائش گاہ پر بلدیات اور 13 اگست ریلی کے سلسلے میں بلائی گئی تھی. پولیس نے 13 کارکنان کو گرفتار کر کے تھانے منتقل کر دیا ہے. کچھ بات کریں حالیہ بارشوں سے متعلق. بحیرہ عرب اور خلیج بنگال سے آنے والی مونسون ہوائیں ملک کے بالائی علاقوں میں داخل ہو رہی ہیں. آج سے وسطی علاقوں میں داخل ہونے کا بھی امکان ہے. مغربی لہر ملک کے بالائی علاقوں کو متاثر کر رکھی ہے. محکمہ موسمیات نے 12 اگست تک بارشوں کی پیشن گوئی کر دی ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق کشمیر, خیبر پختونخوا, پنجاب, اسلام آباد اور بلتستان میں تیز ہواؤں, جھکڑ چلنے اور گرج چمک کے ساتھ مزید بارشوں کا امکان ہے. اس دوران کشمیر, شمال مشرقی پنجاب اور بالائی خیبر پختونخوا میں چند مقامات پر بارش ہو سکتی ہے, جبکہ شمال مشرقی بلوچستان اور جنوب مشرقی سندھ میں بھی تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی توقع کی جا رہی ہے. اور اب کچھ بات کریں جشن آزادی کی تیاریوں سے متعلق. کوئٹہ میں جشن آزادی کی تیاریاں زور و شور سے جاری و ساری ہیں. بازاروں میں سب سے لالی پرچموں کی بہار آ چکی. جگہ جگہ ماسک, بیجز, گھڑیاں, پونیاں, کیچر, چوڑیاں اور ٹوپیوں کے سٹالز لگ چکے. کوئٹہ سے نمائندہ محمد بلال سہیل وہاں سے آگاہ کر رہے ہیں. جی بالکل, ملک بھر کی طرح کوئٹہ میں بھی 14 اگست کی تیاریوں میں عوام زور و شور سے لگی ہوئی ہے. اس وقت میں موجود ہوں کوئٹہ کی ایک ایسے اسٹال پر جہاں پر بچوں کا رش کافی دیکھنے کو نظر آ رہا ہے. آئے وہ جانتے ہیں بچوں سے کہ ان کے دلوں میں کتنا جوش ہے اور کتنا جذبہ ہے 14 اگست کو لے کے. ہم لوگ اپنے اسکول کے لیے کوئی جھنڈے وغیرہ لیں گے اور ہمارا 14 اگست سال کا ہمارا ملک آزاد ہوا تھا اس لیے. جی بالکل, بچوں کے تاثرات بھی کچھ اسی طرح ہیں. 14 اگست کو لے کے کافی خوشی ان کے چہروں پر نظر آ رہی ہے اور ساتھ ہی یہ اپنے جو ہے باجے اور جھنڈیاں لینے میں مصروف ہیں. جی
नाज़रीन, खुशी घरेलू हो या कौमी, बच्चों के बिना अधूरी होती है। वतन अजीज की आज़ादी की खुशी में बच्चे भी बढ़ चढ़ कर शरीक होते हैं। इस्लामाबाद से अरशद शाद की ये रिपोर्ट देखिए। मैं बड़े होकर टीचर बनना चाहती हूँ। जैसे अरशद नदीम ने मुल्क का नाम रोशन किया, इसी तरह मैं भी फुटबॉलर बन के पाकिस्तान का नाम रोशन करूँगा। मैं बड़े होकर डॉक्टर बनूंगी, अपने मुल्क की खिदमत करूँगी। नन्हे बच्चों की आवाज से जीवे जीवे पाकिस्तान सुनकर एक अलग ही जज्बा दिलगीर होता है। खबर शामिल करें, गुजरावाला में थाना सदर के इलाके कंगनी वाला सनत रोड में सिलेंडर धमाका हुआ है। 3 अफराद जान बहक और 3 जख्मी हो गए। गुजरावाला में गैस सिलेंडर फटने से 5 साला बेटी, मां और वालिद झुलस कर जान बहक हो गए। 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को इब्तदाई तिबी इमदाद के बाद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मनशियात के इस्तेमाल पर झगड़ा, हाफिजाबाद में ससुरालियों ने तशद्दुद करके दामाद को कत्ल कर दिया। हाफिजाबाद के नबाही इलाका चट्ठा में ससुरालियों ने डंडों से हमलावर होकर दामाद को तशद्दुद करके कत्ल कर दिया। इसरार नामी शख्स का अपनी अहलिया से मनशियात के इस्तेमाल पर झगड़ा चला आ रहा था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजमान की तलाश शुरू कर दी है। खैबर पख्तूनख्वा में गुज़श्ता 5 बरसों में हजारों खवातीन, बच्चों और ख्वाजा सराओं को तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। खैबर पख्तूनख्वा में गुज़श्ता 5 सालों के दौरान बच्चों पर तशद्दुद के 3598 केसेस दर्ज हो चुके। 187 मुलजमान को सजाएं हो चुकी। खवातीन पर तशद्दुद के 8299 वाक़यात रिपोर्ट हुए। महज 168 अफराद को सजा दी गई। 5 सालों में ख्वाजा सराओं पर तशद्दुद के दर्ज 234 वाक़यात में से सिर्फ 1 केस में मुलजिम को सजा दी गई है। हुजरा शाह मुकीम में जुल्म बर्बरियत की इंतहा हो गई। नवी जमात के एक मजमून में फेल होने पर जालिम भाई ने फायरिंग करके बहन को कत्ल कर दिया। मुलजिम फरार हो गया। वालिदा की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। हुजरा शाह मुकीम में नवी जमात के एक मजमून में फेल होना यतीम बच्ची सादिया का जुर्म बन गया। भाई आदिल हुसैन ने मामूली तकरार पर फायरिंग करके बहन को कत्ल कर दिया। पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई। लाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस ने वालिदा की मुद्दत में मुकदमा दर्ज करके मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे मारना शुरू कर दिए हैं। पीटीआई दौर में शुरू किया गया 10 बिलियन ट्री मंसूबा अहदाफ हासिल करने में नाकाम रहा। ज़राए के मुताबिक तमाम सूबे बाशमूल आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान दरख्त लगाने के अहदाफ न पूरे कर सके। प्रोग्राम के मुकर्रर अहदाफ से 1 करोड़ 71 लाख दरख्त कम लगाए गए। ज़राए के मुताबिक 4 साल में 10 बिलियन ट्री मंसूबे के तहत 2 अरब 6 करोड़ 79 लाख दरख्त लगाए गए, जबकि 4 साल के लिए 3 अरब 29 करोड़ 60 लाख दरख्त लगाने का हदफ मुकर्रर किया गया था। 10 बिलियन ट्री सूबे के तहत दरख्त लगाने का 63% हदफ हासिल किया गया। सिंध सूबा के मुकर्रर हदफ के तहत 79% दरख्त लगाने के साथ पहले नंबर पर रहा। पंजाब 71% के साथ दूसरे, खैबर पख्तूनख्वा 70% के साथ तीसरे नंबर पर रहा, जबकि गिलगित बल्तिस्तान ने 10 बिलियन ट्री मंसूबे के तहत 41% अहदाफ हासिल किए, जबकि आज़ाद कश्मीर ने 29 और बलोचिस्तान ने सबसे कम 17% अहदाफ हासिल किए। गुलबर्ग पैराडाइज हाउसिंग प्रोजेक्ट मुकर्रर मुद्दत में पाया तकमील तक नहीं पहुंच सका है। तकमीली मुद्दत गुजरने के बावजूद ताहाल काम ग्रे स्ट्रक्चर से आगे नहीं बढ़ सका। 7 मंजिला प्रोजेक्ट को बढ़ाकर 8 मंजिला करने की मंजूरी ली गई। 4 साल से जायद अरसा गुजरने के बावजूद प्रोजेक्ट की तकमील नहीं हो सकी। प्रोजेक्ट मुकम्मल न होने के बायस सरमायाकार शदीद परेशानी में मुब्तला है। मुबैना तौर पर बिल्डिंग के बनाए गए कई शेड थेड़े हो चुके और जिन्हें बारजा काट भी दिया। बारिशी पानी बेसमेंट को मुतासर करने लगा। गुलबर्ग इंतजामिया ने प्रोजेक्ट में नकाइस का नोटिस ले लिया है। प्रोजेक्ट इंतजामिया ताखीर की बाबत मौक़िफ़ लेने से गुरेजा है। महकमा तालीम खैबर पख्तूनख्वा ने पेशावर के डबल शिफ्ट स्कूलों के हवाले से तफसीली इंक्वायरी कराने का फैसला किया है, जिसके लिए जिला एजुकेशन ऑफिसर ने 2 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी है। प्रिंसिपल GTHSS गुलबहार परवेज मरबत कमेटी के चेयरमैन और वाइस प्रिंसिपल सिटी स्कूल नंबर 2 मेम्ब्रेज खान कमेटी के मेंबर मुकर्रर कर दिए गए। महकमा तालीम के मुताबिक कमेटी डबल शिफ्ट स्कूलों की फिजिबिलिटी, दोनों शिफ्ट की क्लास वाइज दाखिलों का डेटा इकट्ठा करेगी। डबल शिफ्ट स्कूलों में असातिज़ा के इंदराज और अखराज की भी इंक्वायरी की जाएगी। कमेटी अमले की तनख्वाह, डबल शिफ्ट स्कूलों की बंदिश और दोनों शिफ्टों के तलबा की इनरोलमेंट चेक करेगी। महकमा तालीम की जानिब से कमेटी को 7 दिन में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत जारी की गई हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान 14 अगस्त को नए इक़्तिसादी मनसूबे का ऐलान करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म के तश्कील करदा टास्क फोर्स ने नया इक़्तिसादी मनसूबा तैयार कर लिया है। मनसूबे में रियल टाइम बरामदात पर मबनी नमू के बुनियादी असूल वाज़ेह किए जाएंगे। मनसूबे में दहाइयों पर पुरानी इक़्तिसादी रुकावटों को दूर करने पर तवज्जो दी जाएगी। ज़राए के मुताबिक घरेलू तरक्की याफ्ता इक़्तिसादी मनसूबे के उन्वान से पॉलिसी के मुसव्वदे को हतमी शक्ल दी जाएगी।
نیا اقتصادی منصوبہ آئندہ ہفتے وزیراعظم کو پیش کیا جائے گا۔ منصوبے کو یوم آزادی کے بعد اسٹیک ہولڈرز کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ منصوبے کا بنیادی فوکس معاشی لبرلائزیشن پہ ہوگا۔ کرنٹ اکاؤنٹ خسارے پر قابو پانے کے لیے درآمدات پر کوئی پابندی نہیں ہوگی۔ ملک سے برآمدات بڑھانے پر بھی توجہ دی جائے گی۔ خیبر پختونخوا حکومت کا صوبائی وزراء کی کارکردگی کے حوالے سے انٹرویوز کرنے کا فیصلہ۔ وزراء سے محکمہ اطلاعات کے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر انٹرویوز لیے جائیں گے۔ شہری انٹرویوز کے دوران براہ راست اپنی شکایات صوبائی وزراء تک پہنچا سکیں گے۔ حکومتی ذرائع کے مطابق انٹرویوز میں وزراء سے ان کی کارکردگی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ انٹرویوز سے متعلق مہم کو آسک منسٹر کا نام دیا گیا ہے۔ شہری انٹرویو کے دوران وزراء کو اپنے علاقوں کے مسائل کے بارے میں آگاہ کریں گے۔ وزراء انٹرویوز کے دوران شہریوں کے مسائل اور شکایات کا ازالہ کریں گے۔ خیبر پختونخوا حکومت کے مطابق انٹرویوز لینے کا سلسلہ مسلسل جاری رہے گا۔ ملک انتہائی نازک دور سے گزر رہا ہے۔ ہم ملک کی معیشت کی بہتری کے لیے کردار ادا کر سکتے ہیں۔ فضل الرحمان کہتے ہیں ملک کا تاجر طبقہ مشکلات کا شکار ہے۔ ملک کے لیے معیشت اور معیشت کے لیے امن ضروری ہے۔ عوام کے ٹیکسز کا پیسہ ان کی فلاح و بہبود پر استعمال نہیں ہو رہا۔ صرف سانس لینے پر نہیں، باقی سب چیزوں پر ٹیکس ہے۔ ملک کو سیاستدان ہی چلا سکتے ہیں جنہیں عوام کے مشکلات کا ادراک ہے۔ اس وقت پوری دنیا میں اگر معاشی لحاظ سے کوئی ڈوب رہا ہے، خطے میں اگر کوئی ملک معاشی لحاظ سے ڈوب رہا ہے تو ایک طرح پاکستان ہے۔ کہ آپ ٹیکسز کی بات کرتے ہیں کہ لوگ ٹیکس نہیں دیا کرتے، یہ تو ہمیں ورثے میں ملا ہے۔ یہ IMF کے شرائط کی نظر ہوں گے، میرے مفاد کے لیے استعمال نہیں ہوں گے۔ یہ FATF کے شرائط کے تابع ہوں گے، میرے مفاد کے لیے میرا پیسہ استعمال نہیں ہوگا۔ پہلے قوم کو اعتماد تو دلاؤ کہ یہ پیسہ قوم کا ہے اور یہ قوم کے مفاد اور اس کی فلاح میں استعمال ہوگا۔ گورنر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے مسجد نبوی کے خطیب ڈاکٹر سلام محمد بدیر سے خصوصی ملاقات کی۔ انہوں نے مسجد نبوی کے خطیب سے پختونخوا میں امن اور سلامتی کے لیے خصوصی دعاؤں کی اور درخواست کی، جبکہ نئے خیبر پختونخوا کے دورے کی دعوت بھی دی گئی۔ گورنر فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ پاکستان کے عوام سعودی عرب کے ساتھ محبت اور احترام کے رشتے سے منسلک ہیں۔ پختونخوا مذہبی اعتبار سے انتہائی زرخیز ہے اور ہم آپ کے دورے کے منتظر رہیں گے۔ گورنر نے کہا کہ خاتم حرمین شریفین اور ولی عہد کے ریاست کے تشخص کے لیے اقدامات اسلامی ممالک کے لیے مشعل راہ ہیں۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطیب ڈاکٹر سلام محمد بدیر نے اس موقع پر کہا کہ آپ کے جذبات عوام اور مملکت کے لیے انتہائی قابل قدر ہیں۔ انہوں نے گورنر پختونخوا سے وعدہ بھی کیا کہ اگلے دورہ پاکستان میں وہ پشاور ضرور آئیں گے۔ گورنر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کو دعوت دیتے ہوئے کہا کہ آپ جب بھی مدینہ منورہ تشریف لائیں، ایک بھائی کی حیثیت سے میرے گھر آئیں۔ PWD میں معاہدوں کا ایگریمنٹ ہوئے بغیر اربوں روپے ادا کرنے کا انکشاف۔ PWD کے مختلف فارمیشنز ڈویژنز کے اکاؤنٹ ریکارڈز کی جانچ پڑتال کے دوران مختلف ٹھیکیداروں 21 ارب 90 کروڑ 91 لاکھ 36 ہزار روپے کے ادائیگیوں کا انکشاف ہوا ہے۔ رپورٹ کے مطابق کانٹریکٹرز کے ساتھ معاہدہ تحریری طور پر ہونا چاہیے۔ سپرنٹینڈنگ انجینئرز چیف انجینئرز کی طرف سے کانٹریکٹ ایگریمنٹ کی منظوری کے بغیر ٹھیکیداروں کو دیا گیا۔ غیر مجاز ادائیگیاں تجویز کردہ آپریشنل، سپروائزری اور ریگولیٹری کنٹرولرز کے کمزور نفاذ کے باعث ہوئیں۔ محکمے نے معاہدوں کی عدم منظوری کا اعتراف بھی کیا۔ منظور شدہ معاہدوں کی آڈٹ سے تصدیق کی ضرورت ہے۔ چیف انجینئر سپرنٹینڈنگ انجینئرز کی طرف سے معاہدے کے ایگریمنٹ کی باضابطہ منظوری لازمی ہے۔ متعلقہ افسران کے خلاف سرکاری فرائض کی انجام دہی میں ناکامی پر تادیبی کارروائی کرنے کی سفارش کی جائے۔ تمام تسکیم کی تفصیلات وزارت ہاؤسنگ اینڈ ورکس کو بھی فراہم کی جائیں۔ حکومت عوام کو ریلیف دینے میں ناکام۔ عوام مسلسل مہنگائی کی زد میں ہے۔ صارفین کے لیے بنیادی ٹیرف اور سماہی کے علاوہ ماہانہ ایڈجسٹمنٹس مسلسل عذاب بن رہی ہے۔ شہری بجلی کی ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کے مسلسل بڑھتے بوجھ تلے دب چکے۔ جولائی 2023 میں مئی 2023 کی ماہانہ ایڈجسٹمنٹ میں بجلی 1.90 روپے مہنگی کی گئی تھی۔ اگست 2023 میں جون 2023 کی ماہانہ ایڈجسٹمنٹ میں بجلی 1.81 روپے مہنگی کی گئی تھی۔ ستمبر 2023 میں جولائی 2023 کی ایڈجسٹمنٹ میں بجلی کی قیمت 1.46 روپے بڑھی تھی، جبکہ اکتوبر 2023 میں اگست 2023 کی ایڈجسٹمنٹ میں بجلی 1.71 روپے مہنگی کی گئی تھی، جبکہ اسی کے ساتھ ساتھ مئی 2024 میں مارچ 2024 کی ماہانہ ایڈجسٹمنٹ میں بجلی 2.84 روپے مہنگی کی گئی تھی۔
جون 2024 میں اپریل 2024 کی ماہانہ ایڈجسٹمنٹ میں بجلی کی قیمت 3.33 روپے بڑھی تھی۔ جولائی 2024 کے لیے مئی 2024 کی ایڈجسٹمنٹ میں بجلی 3.33 روپے مہنگی کی گئی تھی۔ اگست 2024 میں جون 2024 کی ایڈجسٹمنٹ میں بجلی 2.56 روپے فی یونٹ مہنگی کی گئی۔ بددیانتی سے رقم کا چیک جاری کرنے والوں کے لیے سزائیں بڑھنے کا امکان، سزائیں بڑھانے کا بل اپوزیشن رکن سہیل سلطان کی جانب سے جمع کرا دیا گیا۔ بددیانتی سے 1 کروڑ کا چیک جاری کرنے والے کو 2 کروڑ جرمانہ اور 10 سال تک کی قید سزا ہو سکتی ہے۔ 10 لاکھ سے کم کا چیک جاری کرنے والے کو رقم کا دگنا جرمانہ اور 3 سال تک قید کی سزا تجویز کی گئی۔ 10 لاکھ سے زائد اور 50 لاکھ سے کم کا چیک جاری کرنے والے کو درج رقم کا دگنا جرمانہ جبکہ 5 سال تک کی قید کی سزا تجویز کی گئی۔ 50 لاکھ زائد اور 1 کروڑ سے کم کا چیک جاری کرنے والے کو دگنا جرمانہ اور 7 سال تک کی قید کی سزا تجویز کی گئی، جبکہ 1 کروڑ سے زائد کا چیک جاری کرنے والے کو رقم کا دگنا جرمانہ اور 10 سال تک کی قید کی سزا تجویز کی گئی ہے۔ باغ ضلع خیبر میں خوارج کے خلاف بہادری سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کرنے والے لیفٹیننٹ عزیر محمود ملک شہید کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی ہے۔ لیفٹیننٹ عزیر محمود ملک 9 اگست 2024 کو خوارج کے خلاف آپریشن کے دوران شدید زخمی ہو گئے تھے اور آج ان کی شہادت CMH پشاور میں ہوئی۔ جنازے میں کور کمانڈر پشاور، شہید کے لواحقین اور عسکری اور سول حکام کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ شہید کو ان کے آبائی شہر میں پورے فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا جائے گا۔ سلسلہ سہور وردیہ کے عظیم روحانی پیشوا حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے 750ویں سالانہ عرس کی تقریبات ملتان میں شروع ہو چکی ہیں۔ مختوم زین حسین قریشی اور مرید حسین قریشی نے مزار کو غسل دے کر تقریبات کا آغاز کیا۔ عرس کے پہلے دن بہاؤالدین زکریا کانفرنس کا انعقاد کیا گیا جس میں علماء کرام اور برصغیر کے عظیم روحانی پیشوا کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ عرس پر قلعہ کہنا قاسم باغ کے تمام داخلی راستے ٹریفک کے لیے بند رہیں گے۔ زائرین کی رہائش کے لیے 3 کالجز اور 14 اسکولوں اور اسی کے ساتھ ساتھ حج کمپلیکس و محکمہ اوقاف کے دفاتر میں انتظامات کیے گئے۔ موسمی بیماریوں سے بچاؤ کے لیے محکمہ اوقاف کی ڈسپنسری کا کیمپ اور عملہ 24 گھنٹے موجود رہے گا۔ سلسلہ سہور وردیہ کے بانی حضرت بہاؤالدین زکریا 27 رمضان المبارک 566 ہجری کو کروڑ لال عیسن میں پیدا ہوئے۔ حدیث کی تعلیم بخارا، سمرقند اور مدینہ منورہ سے حاصل کی۔ انہیں برصغیر میں پہلی اقامتی درس گاہ بنانے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ 95 برس کی عمر میں 7 صفر 661 ہجری کو اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ روزنامہ اوصاف ملتان کی 22ویں سالگرہ کے موقع پر کیک کٹنگ تقریب ملتان آفس میں منعقد کی گئی۔ تقریب میں اوصاف شعبہ جات کی تمام ٹیم، پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کے ریزیڈنٹ ایڈیٹرز اور بیورو چیف سمیت شہر کی اہم شخصیات نے شرکت کی۔ مہمانوں نے چیف ایڈیٹر مہتاب خان اور گروپ ایڈیٹر محسن بلال کو مبارکباد کے پیغامات دیتے ہوئے اوصاف ملتان کی صحافتی خدمات کو سراہا ہے۔ ملتان سے دیکھتے ہیں اشرف جاوید کی یہ رپورٹ۔ روزنامہ اوصاف ملتان کی 22ویں سالگرہ کی تقریب میں ریزیڈنٹ ایڈیٹر مہر عبدالعزیز، بیورو چیف ABN نیوز اختر شیخ، مقامی ٹیلی ویژن کے ریزیڈنٹ ایڈیٹر امجد بخاری، ترجمان زرعی یونیورسٹی ریاض ہراج سمیت سیاسی اور سماجی شخصیات نے شرکت کی۔ اس موقع پر ادارے کی ترقی کے لیے مولانا ریاض اتاری نے دعا کرائی۔ مہمانوں نے چیف ایڈیٹر اور گروپ ایڈیٹر کو پیغامات میں مبارکباد پیش کی۔ شکر الحمدللہ، آج اوصاف اپنے 22 سال مکمل کر چکا ہے۔ یہ 22 سال پہلے ملتان میں مہتاب صاحب خان صاحب نے یہ پودا لگایا تھا۔ آج اللہ کا شکر ہے کہ اپنی پوری ایک ٹیم کے ساتھ یہاں موجود ہے اور اللہ کا شکر ہے ساتھ ہم ABN چینل بھی سٹارٹ کر چکے ہیں، ان کی بھی سالگرہ ہے۔ ہماری پوری ٹیم کی محبت، محنت اور لگن، اور انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے۔ الحمدللہ گروپ ایڈیٹر محسن بلال کی زیر نگرانی اوصاف ملتان کی ٹیم کو جنوبی پنجاب میں خدمات سر انجام دیتے ہوئے 22 سال مکمل ہو چکے۔ یہاں کے مسائل وسائل ان سب کو اجاگر کرنے میں اوصاف کا بڑا ہاتھ ہے، اور خاص طور پہ اس موقع پر، اس سالگرہ پر، میں اوصاف کے ایڈیٹر ماہر عزیز احمد صاحب اور ان کے پورے اسٹاف کو، اور جو چینل کے حضرات ہیں اختر شیخ صاحب اور باقی سارے لوگوں کو بےحد مبارکباد دیتا ہوں۔ ترجمان زرعی یونیورسٹی نے کہا کہ روزنامہ اوصاف ملتان ہمیشہ تعلیمی اداروں میں مثبت سرگرمیوں کو اجاگر کرنے میں نمایاں رہا ہے۔
روزنامہ اوصاف کی پوری ٹیم اور ریزیڈنٹ ایڈیٹر ماہر عزیز صاحب اور ان کی انتظامیہ کو اس کی 22ویں سالگرہ کے موقع پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ خصوصاً پاکستان اور خصوصاً جنوبی پنجاب کے لیے یہ بہت اچھا نیوز پیپر ہے۔ سالگرہ تقریب میں سیاسی سماجی شخصیات نے مبارکباد کے پیغامات دیتے ہوئے جنوبی پنجاب کے لیے اوصاف کی مثبت صحافتی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا اور مستقبل میں ادارے کی دن دگنی رات چگنی ترقی کے لیے بھی نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ اور نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ABN نیوز، کیونکہ ABN ہے قوم کی سوچ۔